الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا اور اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چونکہ آخری ہادی، آخری رہنما، آخری پیشوا الہامی اعتبار سے بھیجا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے نشیب و فراز کے دوران اپنی تائید، اپنی نصرت، اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال بھی فرما دیا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے کائنات کی سب سے بڑی دستاویز کو، جو کہ ہدایت، سعادت، نورانیت اور جنت کی طرف جانے والی واحد کتاب ہے، اس کو آپ کے قلب اطہر پر جستہ جستہ، رفتہ رفتہ 23 برس کی مدت طویل کے دوران نازل فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس سے قبل لوح محفوظ کے اندر رکھا ہوا تھا اور اعلان ہوا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن تھا لیکن لوح محفوظ کے اندر تھا. قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین کے قلب اطہر پر نازل فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے قبل ایک کام کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو لوح محفوظ کے اندر عظیم الشان دستاویز موجود تھی اس کو آسمان دنیا کے پر منتقل فرما دیا. آسمان دنیا جو ہمیں نظر آتا ہے یہ پہلا آسمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا ہے. 7 آسمانوں کے اوپر 500 سال کا ایک سمندر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرسی اس مقام کے اوپر موجود ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں کے رکھنے کی جگہ ہے، اور اس کے اوپر، اس سمندر کے اوپر بڑے بڑے قوی، بڑے بڑے طاقتور فرشتے موجود ہیں. ہمارے اور آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، لیکن فرشتوں کے کانوں اور کندھوں کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے. انہوں نے عرش بری کو اٹھایا ہوا ہے. کرسی کی وسعت کا عالم یہ ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اس کی کرسی کے اندر پوری کائنات جو ہے وہ گھیری ہوئی ہے. اس کی کرسی نے پوری کائنات کو، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے پوری زمین و آسمان کو اپنے اندر لپیٹا ہوا ہے. لیکن عرش معلیٰ کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ اگر لکو دک صحرا کے اندر انگوٹھی کے ایک چھلے کو پھینک دیا جائے تو جس طرح چھلا صحرا کی وسعت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح کرسی عرش معلیٰ کی وسعت کا اور اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی.
عرش مولا کے پر آپ کر میرا پروردگار مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. عرش مولا کا مالک بلند و بالا ہے، بہت ہی بلند ہے، ہر چیز پہ اس کی دسترس ہے، ہر چیز اس کے تصرف میں ہے، ہر چیز اس کی گرفت میں ہے. بادشاہ ہے، پروردگار ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، سریع الحساب ہے، شدید العقاب ہے. کائنات کے اندر اپنے فیصلوں کو جس طرح چاہتا ہے صادر فرماتا ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے امور کے پر غالب ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی. لوگ سمجھتے ہیں شاید کائنات کے اندر جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے ہماری چاہت کی کائنات کے اندر ایک ٹیڈی پیسے کے برابر بھی حیثیت اور حقیقت نہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. تمہاری چاہت کیا ہے؟ چاہت اور مشیت تو میرے پروردگار کی ہے. باپ سے بڑا ہی پیار ہوتا ہے بندے کو، اچانک خبر آتی ہے ابو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. ماں کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے، اچانک خبر آتی ہے ماں کو برین ہیمریج ہو گیا. بیٹے سے بڑا پیار ہوتا ہے، اچانک اطلاع ملتی ہے بیٹا بائک کے حادثے کا شکار ہو. بیٹی سے بڑا پیار ہوتا ہے، اطلاع ملتی ہے ڈلیوری کیس کے اندر بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. انسان تیری حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. تیری زندگی کا مالک اللہ ہے، تیری زندگی کے ذرے ذرے کا مالک اللہ ہے، تیری زندگی کے چپے چپے کا مالک اللہ ہے، اشروں کا مالک اللہ ہے، سالوں کا مالک اللہ ہے، مہینوں کا مالک اللہ ہے، دنوں کا مالک اللہ ہے، ہفتوں کا مالک اللہ ہے، گھنٹوں کا مالک اللہ ہے، منٹوں کا مالک اللہ ہے، سیکنڈوں کا مالک اللہ ہے، پلک جھپکنے کا مالک اللہ ہے، حاشیہ حیال کے دوران گزرنے والے وقت کا مالک اللہ ہے، صبحوں کا مالک اللہ ہے، شاموں کا مالک اللہ ہے، دوپہروں کا مالک اللہ ہے، خوشیوں کا مالک اللہ ہے، آنسوؤں کا مالک اللہ ہے. جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے ویسے حکم کو صادر فرما دیتا ہے. انسان اس کی مشیت کے مقابلے کے اوپر کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں رکھتا. انسان کو زندگی کے نشیب و فراز کے دوران ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر موقع پر اللہ کی تائید کی ضرورت ہوتی ہے. ہنستا بنستا انسان ایک دوسرے کے ساتھ مسکرا کر بات کرنے والا انسان اور کہکہے لگا کر زندگی گزارنے والا انسان چند گھنٹوں کے بعد آنے والے اپنی زندگی کے نشیب و فراز کو نہیں جانتا. آج صبح کی بات ہے، ایک خاتون، ایک بیوہ خاتون نے مجھے یہ بات بتلائی کہ میری سسٹر اپنے گھر میں بالکل خوش تھی، شاد تھی، آباد تھی، لیکن اچانک کیا ہوا، اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا. شوہر کے انتقال کا اتنا اثر ہوا کہ اب نفسیاتی طور پر اس کا توازن جو ہے وہ بگڑ چکا ہے، عدم توازن کا شکار ہو چکی ہے. اس طرح کے واقعات کو میں آئے دن لوگوں سے سنتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس نتیجے کے اوپر پہنچتا ہوں کہ میری زندگی، آپ کی زندگی، ہم سب کی زندگی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصرفات کے مقابلے کے اوپر ایک ٹیڈی پیسے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی. ہم ہیں کیا؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ بندہ یہ مومن و مسلمان اس کے لیے زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرنے کی بہت سی باتیں موجود ہیں، اور اصل تعلق در حقیقت اللہ اور بندے ہی کا تعلق ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات و دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم.
جو اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں کے اوپر اللہ کو یاد کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ آپ نے جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا، سبحانک، آپ کی ذات پاک ہے، آپ کی ذات بہت بلند ہے، اللہ میرے اعمال بڑے ناقص ہیں، سبحانک فقنا عذاب النار، اے میرے پروردگار مجھے آگ کے عذاب سے بچا لینا، اس لیے کہ ہم اپنے عمل کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے فضل بے پایاں ہی سے آگ سے بچ سکتا ہوں۔ زندگی انسان کی کمزوری کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا پتہ دیتی ہے۔ مجھے محمد علی کلے کی وہ بات یاد آتی ہے کئی مرتبہ اور میں ایک دم ٹھٹک جاتا ہوں۔ زندگی میں باکسنگ کے اندر اس حد تک غلبہ پایا کہ مقابلے کے اوپر جو بھی آیا محمد علی نے اس کو گرا کے دم لیا، اس کو ناک آؤٹ کر کے دم لیا۔ محمد علی آخری وقت پیرالائز ہو گیا، راشے کا مریض ہو گیا، ہاتھ اس کے کپ کپانے لگے، جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی۔ محمد علی نے کہا میرے راشے نے مجھے یہ بات بتلائی کہ محمد علی طاقتور نہیں بلکہ عرش والا طاقتور ہے۔ حضرات گرامی قدر، زندگی کی ناتوانیاں، زندگی کی محرومیاں، زندگی کی اداسیاں، زندگی کے غم، زندگی کی بیماریاں، زندگی کی پریشانیاں، زندگی کی تباہکاریاں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میری ول پاور کی کیا حیثیت ہے، میری خود اعتمادی کی کیا حقیقت ہے، میری نفسی طاقت کی کیا حقیقت اور میری کیا اوقات ہے۔ میں زندگی کے جھمیلوں اور زندگی کے نشیب و فراز کا مقابلہ اپنے زور بازو سے کیوں کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک مشت خاک ہوں، میرا پروردگار تو نور ہے، میں کمزور اور بے بس ہوں، میرا مالک تو انتہائی طاقتور ہے، میں لاغر ہوں لیکن میرا مالک تو انتہائی قدرتوں والا ہے، میں گناہگار ہوں لیکن میرا مالک تو انتہائی غفور رحیم ہے، میں نافرمان ہوں لیکن میرے مالک کی عطا اور میرے مالک کا فضل تو بہت ہی بے پایاں ہے۔ روشنی کا راستہ، امید کا راستہ اور توکل کا راستہ مجھے ایک ہی نظر آتا ہے کہ مجھے اپنے مالک کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اگر میں جھک جاؤں گا، اگر میں اپنے ہاتھوں کو اس کے سامنے پھیلا لوں گا، اگر میں اس کے سامنے اپنی تمناؤں کو دائر کر دوں گا، اگر میں اپنی حاجات کو اس کے سامنے رکھ دوں گا تو عرش والا میرے دردوں کو چننے پہ قادر ہے، میری کمزوریوں کو مٹانے پہ قادر ہے، میرے آنسوؤں کو خوشیوں کے ساتھ تبدیل کرنے پہ قادر ہے، میری بے اولادی کو اولاد کے ساتھ تبدیل کرنے پہ قادر ہے، میری غربت کو امارت سے بدلنے پہ قادر ہے، میری محرومیوں کو خوشیوں سے بدلنے پہ قادر ہے۔ اللہ تیرے سوا میں کہاں پہ جا سکتا ہوں؟ تیرے سوا کائنات میں کوئی در ایسا نہیں جس در سے ہر چیز کا حل ملتا ہو۔ اللہ تو اکیلا ہی مشکل کشا ہے، اللہ تو اکیلا ہی حاجت روا ہے، اللہ تو اکیلا ہی کائنات کے اندر ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ میں نے تیری قدرتوں کو زندگی کے نشیب و فراز کے دوران پہچانا اور میں نے دعوت توحید کو اور حقیقت توحید کو تیرے نبی کی زبان سنا اور مجھے سمجھ آ گئی جب انبیاء کا یہ نقطہ نظر ہو تو ایک عام آدمی جو کہ بالکل ہی عام آدمی ہے اس کا نظریہ اور اس کا عقیدہ بالکل اس طرح کا ہونا چاہیے جس طرح انبیاء نے اس کو عقیدے کی تعلیم دی ہے۔ حضور نے ہمیں سمجھا دیا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ آپ جس کو عطا فرمانا چاہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا اور جس کو آپ روکنے پہ آ جائیں اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ ولا ینفع ذا الجد منک الجد، اور کسی نفع پہنچانے والے کا نفع جو ہے پروردگار عالم کے نفع کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت رسول اللہ نے اپنے سید، اپنے سردار بیٹے حضرت حسن کو اپنے پاس بلا لیا اور ان کو سمجھا دیا، انہو
انہو لا یذل من والیت، انہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت۔ حسن انہو لا یذل من والیت، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ساتھ ہو تجھے کوئی گرا نہیں سکتا۔ ولا یعز من عادیت، اور حسن جس سے پروردگار عالم کی دشمنی ہو، حسن جس سے پروردگار عالم کی دشمنی ہو۔ انہو لا یذل من والیت، جس کے ساتھ اللہ کی دوستی ہو، انہو لا یذل من والیت، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اور حسن ولا یعز من عادیت، اور جس سے پروردگار عالم کی دشمنی ہو اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اور سیدنا حسن کو سمجھا دیا فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، کائنات میں کسی کا فیصلہ پروردگار عالم کے فیصلے میں نہیں چلتا، لیکن پروردگار عالم کا فیصلہ کائنات کے ہر مقام پہ چلتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مجھے دو راستے امید کے ایسے نظر آئے جنہوں نے زندگی کے اتار و چڑھاؤ کے دوران مجھے بڑا ہی سہارا دیا۔ ایک راستہ محبت کا راستہ تھا اور ایک راستہ عاجزی کا راستہ تھا۔ کمال محبت نے بھی مجھے سہارا دیا اور کمال عاجزی نے بھی مجھے سہارا دیا۔ جب محبت اپنے پورے عروج پہ پہنچتی ہے تو وہ ذکر کی شکل اختیار کرتی ہے، اور جب عاجزی اپنے پورے عروج پہ پہنچتی ہے تو دعا کی شکل اختیار کرتی ہے۔ جب کسی کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے تو لوگ اپنی اولاد کا بار بار ذکر کرتے ہیں، لیکن مومن و مسلمان کی محبت چونکہ پروردگار عالم سے بڑی ہی شدید ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مومن کے دل کے اندر محبت اگر کسی کی ہوتی ہے تو پروردگار عالم کی ہوتی ہے، اس لیے یہ کمال محبت جو ہے یہ ذکر کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کو بیان کیا کرو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، وہ تمہارے اندھیروں کو دور کر دے گا، تمہیں روشنیوں کے راستے پہ چلا دے گا۔ وہ بڑا ہی شفیق پروردگار ہے، وہ بڑا ہی رحیم پروردگار ہے، وہ بڑا ہی مہربان پروردگار ہے۔ اور مجھے دوسرا راستہ عاجزی کا راستہ نظر آیا، انکساری کا راستہ نظر آیا۔ جب انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، زبردست مصیبت کے اندر، تو پھر گھر سے باہر نکلتا ہے، دوستوں کو کہتا ہے یار ضرورت ہے ذرا ہیلپ کر دو، کسی کو پکارتا ہے ذرا ہیلپ کر دو۔ لیکن ہیلپر کائنات میں اگر حقیقت میں ہے تو پروردگار عالم ہے۔ عاجزی کی انتہا کا نام دعا ہے، محبت کی انتہا ذکر کی شکل اختیار کرتی ہے، اور عاجزی کی انتہا اور بے بسی اور بے کسی کا اعتراف یہ دعا کی شکل اختیار کرتا ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز نے مجھے محبت کے ساتھ ذکر کا پیغام دیا اور عاجزی کے ساتھ دعا کا پیغام دیا۔ میں نے کمال محبت سے ذکر کو حاصل کیا اور میں نے کمال عاجزی اور کمال بندگی سے دعا کو حاصل کیا، اور میں حیران رہ گیا کہ میں نے جب انبیاء کو بھی یہ دونوں کام کرتے ہوئے دیکھا، جب انبیاء اللہ کی محبت کے اندر ڈوبے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی گہرائی میں اترے، تو حضرات گرامی قدر پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء کے لبوں سے الفاظ نکلے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم تیرے سوا کوئی الہ حق نہیں ہے، لہ الملک تیری ہی بادشاہی ہے، ولہ الحمد اللہ تیری ہی تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں۔ حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، میں اور مجھ سے پہلے انبیاء اللہ کی یاد کے اندر منہمک ہو کے الفاظ کہتے رہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جب ذکر کی طاقت مزید بڑھتی ہے
تو انسان کو وضو کے لیے اٹھا کر نوافل کی حیثیت میں اسے پروردگار عالم کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر سید الاولین والآخرین بھی مصلی پہ کھڑے ہو کے روتے ہیں، سسکتے ہیں، اور ان سسکیوں کے دوران محبت کی اور نداؤں کے دوران سینے سے اس طرح آواز آتی ہے جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، جیسے ہنڈیا کے اندر کسی چیز کے پکنے کی آواز آتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں حیران ہوا، انبیاء جن کا درجہ بڑا ہی بلند ہے اور جن کی رفت اور جن کی شان و عظمت کا عام آدمی، بلکہ میں اپنی بات کرتا ہوں، بڑے سے میں تو معمولی سا طالب علم ہوں، بڑے سے بڑا عالم بھی حقیقت میں انبیاء علیہ السلام کی عظمت کا استحضار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انبیاء کو شرف ایسا حاصل ہوا جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ ہم نے علم کو حاصل کیا، علماء سے حاصل کیا، شیوخ الحدیث سے حاصل کیا، ہم نے علم کو حاصل کیا، فقہاء سے حاصل کیا، فن حدیث کے ماہرین سے حاصل کیا، علم الصرف علم النحو کے ماہرین سے حاصل کیا، نکتہ دانوں سے حاصل کیا، نکتہ بینوں سے حاصل کیا، لیکن انبیاء نے علم کو حاصل کیا۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ پروردگار عالم اپنے نبیوں کے ساتھ کلام کرتا ہے، یا پردے کی اوٹ سے کلام کرتا ہے، یا سینے کے اوپر کسی سچائی کو الہام کی شکل میں اتارتا ہے، یا اپنے کسی رسول کو اپنے نبیوں کے پاس بھیج کے اپنا پیغام سناتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ ہم نے آپ کے قلب اطہر کے اوپر اسی طرح وحی کا نزول فرما دیا جس طرح ہم وحی کا نزول سابقہ انبیاء پہ فرماتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، کتنی شان و عظمت کی بات ہے۔ کسی نے میاں صاحب کے ساتھ کلام کیا تو اس نے بڑے فخر کے ساتھ کہا میں نے مملکت کے سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ نشست کی ہے۔ کسی نے کہا میں نے خان صاحب کے ساتھ کلام کیا، بڑی بات ہے، میں نے تحریک انصاف کے چیئرمین سے بات کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبیوں کی شان کا عالم کیا ہے؟ جنہوں نے ستار العیوب سے گفتگو کی ہے، جنہوں نے غفار الذنوب سے گفتگو کی ہے، جنہوں نے خالق ارض و سماوات سے گفتگو کی ہے، جنہوں نے مالک الملک سے گفتگو کی ہے، جنہوں نے ذوالجلال والاکرام سے گفتگو کی ہے، جنہوں نے سریع الحساب سے گفتگو کی ہے، جنہوں نے شدید العقاب سے گفتگو کی ہے، جنہوں نے ظاہر سے گفتگو کی ہے، جنہوں نے باطن سے گفتگو کی ہے، جنہوں نے اول سے گفتگو کی ہے، جنہوں نے آخر سے گفتگو کی ہے، جنہوں نے سمیر سے گفتگو کی ہے، جنہوں نے بصیر سے گفتگو کی ہے، جنہوں نے خبیر سے گفتگو کی ہے، جنہوں نے فعال لما یریث سے گفتگو کی ہے، جنہوں نے علی کل شیء قدیر سے گفتگو کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبیوں کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ ان سے ہم کلام ہوتا رہا، خود خالق ارض و سماوات ان کے اوپر اپنے کلام کا نزول فرماتا رہا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، وہ محبت میں فقط نہیں ڈوبے، وہ فقط اللہ کی محبت کے اندر نہیں ڈوبے، بلکہ عاجزی کی انتہا کے اوپر پہنچ کر اسی کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے رہے اور اسی کے سامنے گڑ گڑاتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا آدم نے جب لباس جنت کو اتارا گیا اسی کے سامنے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سیدنا ابراہیم کو جب چتا میں اتارا گیا تو انہوں نے اسی کے سامنے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب حضرت موسیٰ مدین کے گھاٹ کے اوپر موجود تھے اسی کے سامنے کہا تھا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ حضرات گرامی قدر، بڑھاپے کے عالم میں اولاد کی طلب کے لیے زکریا نے اسی کے سامنے کہا تھا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرات گرامی قدر، اسی کے سامنے محمد کریم نے اپنے سر عالی کو جھکا دیا، اسی کے سامنے محمد کریم علیہ السلام نے حالت سجدہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا، اسی کے سامنے بدر کے دن حضرت رسول اللہ نے آنسوؤں کو گرا دیا، حضرت صدیق آپ کے کاندھے اقدس کے اوپر اپنے دست مبارک کو رکھ کے دلاسا دے رہے ہیں، اور حضرت رسول اللہ تھوڑی دیر کے بعد مسکرا کے کہتے ہیں ابو بکر، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے ہزاروں فرشتوں کے لشکر جرار کو آسمان کی بلندیوں سے نازل فرما دیا۔ اسی کے سامنے یونس نے اپنے سر کو گرا دیا اور الفاظ کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اسی کے سامنے ایوب نے اپنی فریاد کو پیش فرما دیا اور الفاظ کہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر انبیاء رسول اللہ کا جب میں نے یہ انداز دیکھا
تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ عاجزی کا راستہ، انکساری کا راستہ، دعا کا راستہ، فریاد کا راستہ ہی وہ واحد راستہ ہے جو مجھے مصائب سے محبت کے راستے کے علاوہ نکال سکتا ہے۔ جب میں تنہائی کے اندر محبت میں اس کو یاد کروں گا اور اس کے سامنے آنسوؤں کو بہا کر اپنی عاجزی کا اعتراف کروں گا، تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ پروردگار عالم میرے مصائب اور میری مشاکل کو حل نہ کرے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات پہ بڑا غور کیا اور بڑے بڑے متنوع نام میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پائے، لیکن حضرات گرامی قدر میں نے جبار کو اس کے نام میں دیکھا، میں نے قہار اس کا نام دیکھا، میں نے غفار اس کا نام دیکھا، میں نے مالک الملک اس کا نام دیکھا، میں نے سمیع اس کا نام دیکھا، میں نے خبیر اس کا نام دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے میں نے دو نام نہیں دیکھے۔ میں نے جلالت کی انتہا پہ اس کے نام کو منتقم بھی دیکھا، اور میں نے عظمت اور کبریائی کے اظہار کے طور پر اس کے نام کو متکبر بھی دیکھا، لیکن میں نے دو نام اس کی صفات میں نہیں پائے۔ ایک میں نے اس کے ناموں میں ظالم نہیں پایا، ایک میں نے اس کے ناموں میں بعید نہیں پایا۔ میں نے اس کے ناموں کے اندر بعید نہیں پایا۔ اس نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں پس بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اللہ کیا وجہ ہے، اللہ کیا وجہ ہے کہ مجھے ایسے گناہگار اور کئی گناہگار جو مجھ سے اعمال میں بہت بہتر ہیں، میں تو سب سے آخر ہوں، میں تو سب سے کمتر ہوں، اللہ کئی مرتبہ تو نے میری فریادوں کو فوراً ہی سن لیا، اور کئی مرتبہ اللہ فریاد فوراً نہ سنی گئی۔ اللہ کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ جبکہ آپ کہتے ہیں میں قریب ہوں، اللہ کیا وجہ ہے کئی مرتبہ تو آپ نے میری فریاد کو فوراً ہی سن لیا، اور کئی مرتبہ میں مہینوں تک آپ کے در عالی کے اوپر جھکا رہا، گڑ گڑاتا رہا، سجدے میں پڑا رہا، سسکتا رہا اور روتا رہا، لیکن اللہ کیا وجہ ہے کہ میری فریاد اس انداز میں بداہر نہ سنی گئی، جبکہ آپ کی بات حقیقت ہے، آپ کی بات سچ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ آپ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ کہا میرے مصطفیٰ سے پوچھو، وہ تمہیں اس بات کا جواب دے گا۔ میں نے حضرت مصطفیٰ کی حدیث کے صفحات کو ٹٹولا تو مجھے جواب ملا۔ دعاؤں کی تین شکلیں ہوتی ہیں، ایک دعا وہ ہوتی ہے جو مانگتے ہی مجسم ہو جاتی ہے، دوسری دعا وہ ہوتی ہے مانگنے والے کو وہ تو نہیں ملتا جو مانگا گیا، لیکن اللہ اس سے بڑے شر سے بچا لیتے ہیں۔ مانگا تو 1 لاکھ تھا، لیکن اللہ نے لاکھ تو نہیں دیا، لیکن 10 لاکھ کے نقصان سے بچا لیا۔ اور سیدنا مصطفیٰ نے کہا اور تیری دعا تیسری شکل اس شکل میں اختیار کرتی ہے کہ اللہ کو تجھ پہ بڑا ہی پیار آتا ہے، تیری دعاؤں کو التجاؤں کو مجسم کرنے کی بجائے وہ نیکیوں کے پیکٹ کی شکل میں تبدیل کرتا جاتا ہے۔ وہ نیکیوں کے پیکٹوں کی شکل اختیار کرتے کرتے یہاں تک بڑھ جاتی ہیں جب روز محشر میں تیرے اعمال کو تولا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو جس کا دایاں پلڑا بھاری ہوگا اس کے لیے جنت کی سرزمین ہوگی، حوروں کی رفاقت ہوگی، غلمان کی خدمت ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ حضرات گرامی قدر، اور جس وقت تیرا بایاں پلڑا بھاری ہوگا اور دایاں ہلکا ہوگا، تیرے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر تیری نیکیوں کے جب تولنے کا وقت آئے گا، کچھ ایسی بھی نیکیاں ہوں گی جو دعا کی شکل میں تیرے لبوں سے نکلی ہوں گی لیکن دنیا میں مجسم نہیں ہوئی ہوں گی۔ جب ان نیکی کے پیکٹوں کو تیرے دائیں پلڑے میں ڈالا جائے گا، تیرا دایاں پلڑا بھاری ہوتا چلا جائے گا، تو کہے گا اللہ یہ کیا ہوا؟ کہا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں مجسم نہ ہو سکیں لیکن آج ظہیرہ آخرت بن کے تیری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ایسے عالم میں مومن و مسلمان کے دل میں ایک ہی خیال آئے گا، اے کاش دنیا کے اندر کوئی بھی دعا مجسم نہ ہوتی، ساری دعائیں ظہیرہ آخرت بن جاتی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کی فریاد کو رد نہیں کرتا جبکہ اس کا یقین ہو،
جبکہ دل غافل نہ ہو، جبکہ کمائی حرام والی نہ ہو، جبکہ انداز جھوٹ والا نہ ہو، جبکہ ارکان اسلام میں سستی نہ ہو، جب تو ارکان اسلام کا پابند ہے اور رزق حلال کو کمانے والا ہے اور تیرا یقین اور توکل اللہ کی ذات پہ ہے اور تیری امیدوں کا مرکز پروردگار عالم کی ذات ہے، تو رب اکبر کی قسم ہے تیری ہر دعا قبول ہے، تیری ہر دعا منظور ہے، تیری ہر دعا مستجاب ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی دعا ظاہری صورت میں مجسم ہے اور کوئی دعا حادثات کو ٹال رہی ہے اور کوئی دعا جو ہے وہ ذخیرہ آخرت بن کر تیرے لیے جنت کی منزلوں کو آسان بنا رہی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پروردگار عالم نے اعلان فرما دیا دعا کو مانگنے والے میں بڑا ہی قریب ہوں۔ اور مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی، جنہوں نے یہ بات کہی اللہ تک پہنچنے کے لیے واسطوں کی ضرورت ہے اور سہاروں کی ضرورت ہے، انہوں نے اللہ کی حقیقی بادشاہت کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، یقیناً میاں صاحب تک پہنچنے کے لیے سیکٹری کی ضرورت ہے، اس لیے کہ میاں صاحب کا سونے کا ٹائم بھی ہے، میاں صاحب کا جاگنے کا ٹائم بھی ہے۔ خان صاحب تک پہنچنے کے لیے سیکٹری کی ضرورت ہے، اس لیے کہ خان صاحب کا سونے کا ٹائم بھی ہے، جاگنے کا ٹائم بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، خان ایک کی بات سنے، 10 کی بات سنے، 100 کی بات سنے یا 1000 کی بات سنے، کیا وہ بیک وقت 1000 کی بات سن سکتا ہے؟ تجھے لائن میں لگنا پڑے گا۔ خان صاحب جب فارغ ہوں گے پھر تیری بات کو سنیں گے، لیکن میرا پروردگار عالم وہ ہے کہ اس کو موت نہیں آتی، اور موت آنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ لاتا حضو سنت ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں آتی، اور نیند آنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو اونگ بھی نہیں آتی۔ اس نے 6 دن کے اندر آسمان و زمین کو بنا دیا، کہکشاؤں کو بنا دیا، سمندروں کا روا فرما دیا، دریاؤں کو بنا دیا، پہاڑوں کو بنا دیا، صحراؤں کو بنا دیا، جنات کو بنا دیا، انسانوں کو بنا دیا، فصل گل و لالا کو بنا دیا، رنگ و بو کو بنا دیا، روشنی کے سیلاب کو بنا دیا، اور اعلان فرما دیا وما مسنا من لغوب، مجھے تھکاوٹ کا احساس تک بھی نہیں ہوا۔ وہ پروردگار عالم تک پہنچنے کے لیے سیکٹری کی ضرورت کیوں ہو؟ وہ ہر آن سن رہا ہے، ہر لمحہ سن رہا ہے، ہر لحظہ سن رہا ہے، تہے بحر ظلمات یونس کی سن رہا ہے، بلوں میں چلنے والی چیوٹی کی سن رہا ہے، پاکستان میں رہنے والے کی اردو میں سن رہا ہے، انڈونیشیا میں رہنے والے کی انڈونیشین زبان میں سن رہا ہے، ملیشیا میں رہنے والے کی ملائی زبان میں سن رہا ہے، سعودی عرب میں رہنے والے کی عربی زبان میں سن رہا ہے، انگلستان میں رہنے والے کی انگریزی زبان میں سن رہا ہے، فرانس میں رہنے والے کی فرینچ میں سن رہا ہے، اٹلی میں رہنے والے کی اٹالین میں سن رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ ہزاروں کی سن رہا ہے، لاکھوں کی سن رہا ہے، کروڑوں کی سن رہا ہے، اربوں کی سن رہا ہے، اور اعلان فرما دیا سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اللہ کے لیے برابر ہے کوئی اندھیرے میں چل رہا ہو یا اجالے میں چل رہا ہو، اللہ کے لیے برابر ہے کوئی اونچی آواز سے بات کر رہا ہو یا نیچی آواز سے بات کر رہا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو تیرے دل کی دھڑکن اور تیری نیت کے اضطراب کو بھی دیکھ رہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے کسی سیکٹری کی ضرورت کیوں ہو سکتی ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی مجھے پکارے۔ چنانچہ پکار کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے۔ امید کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے تنہا کافی نہیں؟ یقیناً وہ تنہا کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ہی آستانے پہ جھکنے والا، اپنا ہی منگتا، اپنا ہی فقیر اور اپنا ہی دربار کا جو ہے پجاری بنائے، اپنے ہی سے مانگنے والا بنائے، اپنا ہی مانگت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، جہاں اللہ نے روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا، اس کے متصل بعد ایک عظیم الشان عبادت کا ذکر کیا،
اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے. اللہ اور انسان کا تعلق لافانی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. ماں باپ کے ساتھ اولاد کا تعلق اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا جو اللہ اور بندے کا تعلق ہے. میری ماں کو مجھ سے بڑا پیار تھا. اسکول جاتے تھے، اوولٹین پلانا، گھر واپس آتے تھے روح افزا پلانا، جرابیں پہنانی، جوتے پہنانے. کئی مرتبہ رات کو اپنی والدہ کو دیکھتا جوتوں کو پالش کر رہی ہوتی. بڑی محبت تھی. ایف ایس سی کے بعد مجھے کہنے لگی بیٹا حفظ کر لو. میں نے کہا پہلے بچپن میں نہیں کرایا، اب کیسے کر سکتا ہوں. کہا حوصلہ کرو، اللہ مدد کرے گا. حوصلہ افزائی کی. میں نے پریپ لیوز جو چھٹیاں تھیں انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلے سے قبل، ان کے دوران 18 پاروں کو یاد کر لیا. آج میں جس اسٹیج کے پر کھڑا ہوں حضرت علامہ شہید کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ والدہ مرحومہ کی محنت کا اس کے اندر بڑا دخل ہے. بیمار ہوتے دوائی کے اوپر یہاں پر مضطرب ہوتی، وہاں پر دم بھی کرتی، دعا بھی کرتی، اور ان کے دم اور دعا سے ایک سکینت کا احساس ہوتا. 1992 کے اندر وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں حضرت علامہ شہید کے 5 برس بعد. بڑی شدید قسم کا صدمہ پہنچا، لیکن 30 سال آج اس بات کو ہو چکے ہیں، ان کو دنیا فانی سے کوچ کیے 31 سال ہو چکے ہیں. اگر ماں میری مشکلات کے علاج کے لیے واحد ہستی ہوتی تو میں 31 سال ان کے بعد اس دنیا فانی کے اندر زندہ نہ ہوتا. حضرت علامہ شہید کی شہادت سے بھی دل کو بڑا صدمہ پہنچا، لیکن حضرت شہید اگر میری جملہ مسائل کے حل کے لیے کافی ہوتے تو ان کے بعد میں 35 سال بعد آج آپ کے سامنے منبر رسول کے پر موجود نہ ہوتا. میں نے زندگی کے نشروں کے دوران ایک ہی بات دیکھی کہ میری مشکلات کے لیے ایک ہی ذات کافی ہے، اور میرے اللہ کی ذات ہے، میرے پروردگار عالم کی ذات ہے. میری ماں کی زندگی میں بھی حقیقت میں میرا مشکل کشا میرا اللہ تھا، اور میری ماں کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی میرا مشکل کشا اور میرا حاجت روا میرا اللہ ہے. حضرات گرامی قدر، جو اللہ والا ہے اس کے لیے 27 حیریں ہیں، اور جو اللہ کے در سے دور ہے وہ دور ہی دور ہے، وہ دور ہی دور ہے، وہ دور ہی دور ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. چنانچہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق کو استوار کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور پروردگار عالم نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے. مانگتے ہی رہو، مانگتے ہی رہو، مانگتے ہی رہو. پوری دنیا کو سب کچھ دے کے اس کے خزانے کے اندر سوئی کے برابر بھی کمی نہیں آتی. میں کنگ سلمان کا مہمان تھا، 2016 کی بات ہے، تو انہی کی دعوت میں گیا تھا، تو ان سے ملاقات کا بھی اہتمام ہوا. وہ خود مکہ مکرمہ میں اس وقت تشریف لائے. مجھے ان کے محل میں جو مکہ میں موجود تھا جانے کا اتفاق ہوا. میں نے ٹوٹیوں کو دیکھا، فانوسوں کو دیکھا، واش روم کے اندر بھی گولڈ پلیٹڈ ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں. وقتی طور میرے ذہن میں خیال آیا بڑی بات ہے، اللہ نے اتنا کچھ وسائل دیے ہوئے ہیں. جب میں باہر نکلا تو میری نظر اس بات پہ پڑی کنگ سلمان ایک لاٹھی کے سہارے جا رہے تھے. وقتی طور میرے ذہن میں خیال آیا بادشاہ ہے لیکن پھر بھی چلنے کے لیے لاٹھی کے سہارے کی ضرورت ہے. اس کے بعد مجھے کلاک ٹاور کے اوپر اگلے دن جانے کا موقع ملا. کلاک ٹاور کے اندر دنیا کی ایک بہت بڑی لیبارٹری موجود ہے جو اسٹرانومی کے اوپر ورک کرتی ہے اور ہیونلی باڈیز کی موومنٹ کو سمجھتی ہے، جس میں سیاروں اور ستاروں کی موومنٹ پہ غور و خوض ہوتا ہے. تو ان کی موومنٹ کو کور کرنے کے لیے کئی فٹ تک دوربین ادھر بھی موو کرتی ہے، ادھر بھی موو کرتی ہے. 360 ڈگری کے اوپر اس کی تمام موومنٹس موجود ہوتی ہیں. تو میں ایک پہ بڑا حیران ہوا. جو آسمان کے اوپر جب وہ فوکس کرتی ہے تو ایک بہت بڑی ڈرائنگ بنی ہوئی تھی، ایک بورڈ بنا ہوا تھا جس کے اوپر ان ستاروں کو ایکسٹینڈ کر کے دکھایا گیا تھا، جو اس کی موومنٹ کے نتیجے کے اندر سامنے جو تھی اس کی سکرین پہ ان کے منظر کو دکھایا گیا تھا. وہاں پر جا کے مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ 1 ملی میٹر کی موومنٹ کے دوران کئی لاکھ ستارے جو ہیں اس دوربین کی جو ہے فوکس میں آ جاتے ہیں، اور ان میں سے کئی ستارے ایسے ہیں جو زمین سے کئی لاکھ گنا بڑے ہیں، کئی ستارے ایسے ہیں جو سورج سے کئی ہزار گنا بڑے ہیں.
میں نے ایک دن پہلے زمین کے بادشاہ کی اقتدار کی وسعت کو دیکھا اور اگلے دن میں نے کہکشاؤں کے مالک کے اقتدار کو دیکھا۔ میں نے کہا وہ لاٹھی کے سہارے کا محتاج تھا اور اس نے ایسی چھت کو بنایا ہے جس کو سنبھالنے کے لیے کسی ستون کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پہ اپنے رب کی بادشاہت کا میرے قلب کے اوپر ایک ایسا تاثر مرتب ہوا کہ پھر وہاں سے پلٹنے کے بعد میں 1 برس تک اس مرکز کے اندر توحید باری تعالیٰ کے اوپر جمعوں کو پڑھاتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کے احساس نے مجھ پہ بڑی عجیب کیفیت طاری کی۔ ایک چھوٹی سی بات اس ضمن میں بتلا کر ایک اہم امر کی طرف کی توجہ کو مبذول کروا کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سورج اللہ کے بنائے ہوئے ہیونلی باڈیز میں سے ایک باڈی ہے جو اربوں کھربوں ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے۔ حضرات گرامی قدر کور کا ٹمپریچر جو مرکز کا ٹمپریچر ہے سورج کے 10 لاکھ ڈگری ہے، اور جو سطح سورج کا ٹمپریچر ہے وہ 6000 ڈگری ہے۔ جہاں سے یہ ریز ایمٹ ہوتی ہیں جو دنیا کے اندر پہنچتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں فصلیں بھی اگتی ہیں اور سولر انرجی کے نتیجے پلانٹس بھی بنتے ہیں، اور حرارت کے منبع سے مختلف طرح کی فصلوں کو، اناجوں کو اور سائنٹیفک انوویشنز کو فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرات گرامی قدر میرا رب بہت ہی بڑا ہے، میرا رب بہت ہی بڑا ہے، میرا رب بہت ہی بڑا ہے۔ اس لیے مجھے اپنی جملہ آرزوؤں اور التجاؤں کو اسی کے آستانے پہ رکھنا چاہیے۔ اگر میں اس کے آستانے پہ جھکوں گا تو جو کچھ مجھے چاہیے مجھے سب کچھ مل جائے گا، اور اگر میں اس سے دور ہوا مجھے کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ حضرت علامہ نے بجا طور پہ کہا تھا، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من۔ حضرات گرامی قدر جس اہم امر کی طرف کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایسے اصول کئی بتلائے ہیں اور احادیث طیبہ میں ان کو انڈوس کیا گیا ہے کہ مومن و مسلمان سے جب غلطی ہو جاتی ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو پھر ہمیں اس کا بغض اپنے دل میں نہیں پالنا چاہیے۔ ہمیں پھر دعا مانگنی چاہیے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہمیں بھی معاف کر دے اور جو ایمان پر رخصت ہوئے انہیں بھی معاف کر دے۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ نے کہا تھا، لا تسبوا الاموات، کہ مردوں کو گالی مت دو۔ مردوں کو گالی دینا عام مسلمان بھی ہو بہت بڑی قباحت کی بات ہے، اور ان کے بارے میں دعائے مغفرت اور دعائے خیر اور کلمہ خیر نہ کہنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور اگر یہ حرکت کسی ولی اللہ کے ساتھ کی جائے یہ بہت بڑی خرابی کی بات ہے، اور یہ حرکت کسی صحابی رسول کے ساتھ کی جائے تو یہ مزید قباحت کی بات ہے، اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ کی جائے تو بہت ہی بڑی بے غیرتی اور بے حمیتی کی بات ہے۔ جیلم میں بیٹھا ہوا ملعون، بے غیرت، بے حمیت اور دین سے بے بہرا اور فساد کو پھیلانے والا اور زمین کے اوپر خیر البریہ کو گالیاں دینے والا سیدنا امیر معاویہ کو کبھی ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر اور کبھی اشارت کنایوں کے اندر ان پہ لعنتیں بھیجنے والا اور ان کا دفاع کرنے والوں کو ناسبی قرار دینے والا اور ان کے اوپر لعنتیں بھیجنے والا، اور پھر اس گروہ کے اندر سیدہ صدیقہ پہ تبرہ کرنے والا، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کو گالیاں دینے والا، اور حضرات گرامی قدر حواری رسول زبیر ابن عوام کو گالیاں دینے والا، جنگ جمل کے اندر موجود صحابہ کو گالیاں دینے والا، جنگ صفین کے صحابہ کو گالیاں دینے والا، اسلاف امت کو گالیاں دینے والا، ابن تیمیہ کو گالیاں دینے والا، علامہ شہید کو گالیاں دینے والا، اللہ کی گستاخی کرنے والا، حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر بکواس کرنے والا، اور مسالک کی جو ہے پگڑیوں کو اچھالنے والا، وہابیوں بغیر تو کہہ کے ان کو مخاطب کرنے والا، بریلوی علماء کو گالیاں دینے والا، علماء دیوبند کو گالیاں دینے والا۔ وہ سمجھ نہیں آتی اس معاشرے کے اندر نقص امن اور فساد کو پھیلانے والے اس بے غیرت اور بکواسی کو کیوں پٹا نہیں ڈالا جاتا؟ حضرات گرامی قدر کیا دین ہی اتنا مظلوم ہے جو مرضی بکواس کرنا شروع کر دے؟ کیا دین ہی اتنا مظلوم ہے جو مرضی بے غیرتیاں کرنا شروع کر دے؟ حضرات گرامی قدر ہم نے گامدی صاحب کے خلاف بھی بات کی، لیکن اس لیے ادب کے ساتھ بات کی وہ متانت والے ہیں۔ ہم نے طاہر القادری صاحب کے افکار کے ساتھ بھی اختلاف کیا، لیکن متانت کے ساتھ اختلاف کیا، اس لیے کہ ان کے اندر بھی متانت موجود ہے۔ ہم شیعہ علماء کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں لیکن متانت کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ اس کے الفاظ پہ غور کریں، میں اس کی بولتی بند کر دوں گا، میں اس میں قلعہ گاڑ دوں گا، میں نے اس کی جناب فلاں چیز کر دی، فلاں چیز کر دی، کم بابے نے پایا ہے۔ اس بکواس کرنے والے کو،
बेहुदा जुबान बोलने वाले को, जिसे डायलॉग करने की सलाहियत नहीं है और हर एक को तू तकार करके बात करता है, और सामने आ बेगैरत चूहे छुपा हुआ है, कहता है मुझसे बात नहीं करते, कोई बड़ा सामने ला, और बेगैरत मैं तुझे क़यामत तक चाली देता हूं, मरकज में आ, तुझसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं, मुबाहला करने के लिए तैयार हैं। शर्त यह है लिख के दो, तेरी शिकस्त जो है तेरे फिरके की शिकस्त होगी, और लिख के दे बेगैरत, तेरी शिकस्त इब्लीस की शिकस्त होगी। खबीस इंसान, जलील इंसान जो सहाबा को गालियां देता है, उसको कोई इज्जत का हकदार नहीं है। और मिर्जा जेलमी, अगर तेरे में गैरत है, इस्लाम की गैरत है या इंसानियत की गैरत है, सामने आ, मुनाजरा करके तुझे चित करके दिखाएंगे, मुबाहले में आ, तेरे पे लानतों को पढ़ता हुआ लोगों को दिखलाएंगे। सहाबा इकराम का इकराम जिंदा रहेगा, हजरत अली अल मुर्तदा को भी जिंदाबाद कहते रहेंगे, हजरत अमीर मुआविया को भी जिंदाबाद कहते रहेंगे, हसन हुसैन को भी जिंदाबाद कहते रहेंगे, और बनु उमैया से बस्ता सहाबा इकराम को भी जिंदाबाद कहते रहेंगे। हम इतने बेगैरत नहीं कि अल्फाज बकें कि हम सहाबा के दौर में होते उनके पर तलवार रख लेते, फिड़े मुझ तेरा, तुरफड़े मुझ तेरा, तेरे मुंह पे थूकना चाहिए। और मैं ये बात कहता हूं, अगर इंतजामिया में इस्लाम की गैरत हो और शायर दीन की पासदारी हो, तो मिर्जा को उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, पाबंद सलासल होना चाहिए, जुबान बंदी के ऊपर काम होना चाहिए। क्या मिर्जा की जुबान बंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और मिर्जा की जुबान बंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इंशाअल्लाह वो मिर्जे चूहे बेगैरत इंशाअल्लाह तुझे तेरे बिल से निकाल के छोड़ेंगे। कितनी देर तू स्क्रीन के पीछे छुपा रहेगा? इंशाअल्लाह वक्त आएगा, जेलम के चौक में तुझे पकड़ेंगे, तुझे छितर मारेंगे, तुझे अल्लाह के फजलो करम से जेल में भिजवा के छोड़ेंगे, और अल्लाह के फजलो करम से सहाबा किराम के तकद्दुस का नारा लगा के छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह काबिरीन उम्मत का दिफा करके छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताई ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वल बगी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।